یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، وہ دیتے ہیں، روز موت دیتے ہیں، روز حیات دیتے ہیں۔ آدمی سو جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی موت ہے، سو جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ایک طرح کی موت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سونے کی حالت میں تعلق باقی رہتا ہے روح کا بدن سے، ورنہ اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا، سو گیا اور چور مال لے گئے، چور مال لے گئے، چوری کر لی، جی ہاں، اس کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو سونے کی حالت میں چور مال لے جاتا ہے اور مرنے کی حالت میں وارث مال لے جاتے ہیں، ہاں جی ہاں، کیوں کہ دونوں صورتوں میں یہ بے قابو ہو گیا ہے، سونے کی وجہ سے بے قابو ہے، موت کی وجہ سے بے قابو، اس لیے چور مال لے جاتے ہیں، اور مر گیا تو وارث مال لے جاتے ہیں، اب ان کا کوئی، جس کے مال سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نیند جو ہے میری قدرت کی بڑی نشانی ہے، ہاں نیند آدمی کا سونا یہ بڑی نشانی ہے قدرت کی، کہ اللہ موت بھی دیتا ہے پھر حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے پھر حیات دیتا ہے۔ روز دعا پڑھتے نا اٹھ کر کے، کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ کا، کیوں کہ اس نے ہم کو زندگی دی موت کے بعد، کہ نیند بھی ایک موت تھی، شکر ہے کہ دوبارہ زندگی ملی۔ ایسے ہی قیامت میں سب کو اللہ اپنی اپنی موت کی وجہ مر چکے تھے، سب کو زندہ کر کے سب کو اکٹھا کریں گے۔ ہاں گھر میں سب لوگ سو گئے تھے، وہ اپنی اپنی نیند سے اٹھ کر کے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، قیامت میں سب لوگ جاگ کر کے اٹھ کر کے پھر اپنے اپنے حساب کتاب میں لگ جائیں گے۔ تو نیند ایک قدرت کی ایک نشانی ہے، جی ہاں، کہ روز موت آتی ہے، روز حیات ملتی ہے، تو حیات اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس لیے جب تک اللہ زندگی دے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، حدیث میں کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو نعمت سمجھو موت سے پہلے، اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ بیماری بھی اچانک آتی ہے، موت بھی اچانک آتی ہے، پوچھ کے نہیں آتی بیماری، جی ہاں اچانک آتی ہے بیماری، اور موت بھی اچانک آتی ہے، قابو کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اللہ نے زندگی دی ہے اور بڑی نعمت ہے، حیات ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملتی، اس لیے ہم کو اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی، نعمت ہے۔ لوگ جینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ زندہ رہوں، ہاں تندرست رہوں، کیونکہ زندہ رہے گا تندرست رہے گا تو کچھ کر پائے گا، نہیں تو کیا کرے گا، بیماری میں اور موت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر زندگی کو کہاں لگانا ہے؟ زندگی دو جگہ لگتی ہے، ایک راستہ اپنی من چاہیوں کا ہے، اپنی خواہشات کا راستہ ہے، اس پر زندگیاں لگتی ہے، جو جی میں آیا وہ کیا، جو جی میں آیا وہ کھایا، جو جی میں آیا بولا، جو جی میں آیا وہ کمایا۔ ایک راستہ من چاہی کا ہے، ایک راستہ رب چاہی کا ہے، کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کس بات سے راضی ہیں وہ کرنا ہے، چاہے جی نہ چاہے، اللہ جس بات سے راضی ہوتا ہے وہ کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ ہاں لوگ مشینوں پر قابو کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، شیلو کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں نہیں آپ لوگ، ہاں دوسری چیزوں پر قابو کرتے ہیں۔ تو دعوت یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی قابو کرو، اپنی ذات پر قابو کرو، بحث میں جاؤ، اپنی ذات پر قابو کرو۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب بتایا ہے کہ وہ عامل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کام آنے والے کام آج کرے، یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل کرے کہ جو اس کو موت کے بعد نفع دے، اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، یہ سمجھدار ہے۔ اور نادان کون ہے؟ کہ نادان وہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، کہ نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو منچاہی کے پیچھے لگاوے، کہ جو جی میں آئے وہ کرے، جو جی میں آئے وہ کھائے، جو جی میں آئے بولے، جہاں جی میں آئے وہاں چلا جائے۔ یہ جانور پنا ہے، یہ مزاج حیوانوں کا ہے، ہم کو حیوانوں کے مزاج میں سے نکال کر انسانوں میں اللہ لایا ہے، اور انسانوں کے مزاج سے آگے بڑھ کر ہم کو ایمانی مزاج پر آنا ہے۔ تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں، تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں۔ ایک مزاج ہوتا ہے حیوانی، جانور کا مزاج۔ جانور کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا،
لڑنا، اپنی خواہشیں پوری کرنا، یہ ہر جانور کے مزاج میں ہوتا ہے۔ کھانا پینا، اپنی خواہشیں پوری کرنا اور لڑنا، جانور لڑتے ہیں، یہ جانوروں کا مزاج ہے۔ ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے، ایک مزاج شیطانی مزاج۔ شیطانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ نہ اچھا کرے نہ دوسرے کو اچھا کرنے دے، نہ نیکی کرے نہ دوسرے کو نیکی کرنے دے، رکاوٹ ڈالے، بہکاوے، یہ مزاج شیطانی کہلاتا ہے۔ تیسرا مزاج ایمانی ہے۔ تیسرا مزاج کیا ہے؟ ایمانی مزاج۔ یہ ایمانی مزاج کیا؟ یہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے اللہ راضی ہوگا وہ کریں گے، جو طریقہ نبی بتائے گا وہ اس پر چلیں گے، یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے۔ یہ موضوع ہر انسان کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی قدر اکثر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان سے چھین لی جاتی ہے، ایک صحت اور دوسری زندگی۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اسے اپنی صحت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جب زندگی آرام سے گزار رہا ہوتا ہے تو اسے وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب بیماری آتی ہے یا موت قریب نظر آتی ہے تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں عطا کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت یعنی وقت۔ آج ہم اپنا موبائل، پیسہ اور کاروبار کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن اپنی صحت اور وقت کی قدر کم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اگر اللہ صرف آنکھوں کی روشنی لے لے تو دنیا کی کتنی نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگر چلنے کی طاقت چلی جائے تو کتنی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند چھین لی جائے تو کتنی سخت ہو جاتی ہے۔ ہم روزانہ اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر ہم ان کا شکر نہیں کرتے۔ آج انسان کسی کمی پر تو فوراً شکایت کرتا ہے، لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر کم شکر کرتا ہے۔ گھر چھوٹا ہے تو شکایت، گاڑی پرانی ہو تو شکایت، تنخواہ کم ہو تو شکایت، لیکن صحت ہو، ایمان ہو، سانس چل رہی ہو، ماں باپ زندہ ہو، اولاد سلامت ہو، ان پر کتنا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو لگے گا کہ وہ دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہا تھا، یعنی جس زندگی کو ہم بہت لمبی سمجھتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں وہ چند لمحوں جیسی ہے۔ موت کسی سے وقت پوچھ کر نہیں آتی، نہ امیر سے، نہ غریب سے، نہ جوان سے اور نہ ہی بزرگ سے۔ آج کتنے لوگ صبح گھر سے نکلے اور شام تک دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگوں نے کل کے کوئی پلانز بنائے ہیں لیکن کل دیکھ ہی نہ سکیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے صحت صرف کھانے پینے اور آرام کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ عبادت کے لیے دی ہے، نماز کے لیے دی ہے، قرآن کے لیے دی ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے دی ہے، مخلوق کی مدد کے لیے دی ہے۔ آج اگر ہم صحت مند ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، میں اپنی صحت اللہ کو راضی کرنے میں کتنی لگا رہا ہوں۔ جوانی صحت کا سب سے قیمتی حصہ ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ جوانی کو کھیل تماشا، غفلت اور گناہوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک ہے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جب تک طاقت ہے
اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ کبھی ہاسپٹل جا کر دیکھیے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سانس کے لیے مشین کا محتاج ہے، کوئی درد سے کرا رہا ہے۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی، اس لیے صحت کو غنیمت سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قیامت کے دن انسان اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آج جو وقت ہم سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں اور بے مقصد کاموں میں گزار رہے ہیں، کل اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو سب سے زیادہ پیسہ کما لے، اصل کامیابی تو وہ ہے جو اپنی صحت اور زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، جو نماز کی پابندی کرے، جو قرآن سے تعلق جوڑے، جو لوگوں کے حقوق ادا کرے، جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ آج ہر شخص اپنے دل سے سوال کرے، اگر میری زندگی کا آج آخری دن ہو تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں اپنی صحت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی وقت کی قدر کرتا ہوں؟ یہ سوالات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، زندگی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہے۔ تو اس لیے آج سے فیصلہ کریں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اور ان تمام نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیں، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے میں لگا دیں۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحت اور زندگی کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہماری جوانی اور صحت کو اپنی رضا کے کاموں میں قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔